آج کا خطبہ۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان خطبہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو آسمانوں سے می برساتا ہے، وہی ہے جو زمین سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کیا جائے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرماتا ہے اور آگ سے آزادی فرماتا ہے۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رواہ البیہقی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے،
اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد جاری رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزے وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ، جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح ہی سے روزے کا سوگ شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر وقت ہو تو اس کو بشاشے سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت و آرام چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غرباء و مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غرباء کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی جانب رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازمین پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر ہے۔ اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ جو روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزہ دار ملازمین سے کام لے، اور نماز روزہ کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے۔ فرمایا، اور ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی یہاں مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول، کلمہ شہادت۔ حدیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکات میں بھی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ استغفار ہے۔ حدیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور ایسی طرح سے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گنہگار تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو بھی۔
نیز ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 5 خصوصیت ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔